بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ چیپٹر نمبر 1 ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اسم فعل دیکھ لیا تھا۔ کل ہم نے آپ کو پڑھائے تھے حرکات کی، حرکات کیا ہوتی ہیں اور کون کون سی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حرکات کیا ہوتی ہیں، کتنی طرح کی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا حرف کسے کہتے ہیں، اور یہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس چیپٹر کے اندر ہم 3 طرح کے اسپیشل حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہاں تک جو کل تک پڑھا تھا ہم نے، اس میں آپ لوگ کو سب کلیئر ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی کو؟ بتائیے مجھے، اگر کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو انشاءاللہ پوچھ لیجئے، پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ جو آپ نے بتائے تھے حروف، یہ من، فی، اس میں ہوں دو کا میننگ سیم ہے۔ قسم ایک واو کے لیے بھی ہے اور ایک تا کے لیے بھی ہے۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے کئی بار کہ ایک ہی لفظ کے 2 میننگ ہو، یا ہو سکتا ہے 2 لفظ سیم ایک ہی میننگ کے لیے بولے جاتے ہو، ہے نا؟ تو ایسا ہوتا ہے ہوں ایک چیز کا 2 نام ہو، ہے نا؟ ایسا بھی ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی۔ ایسا ہے ایک ہی جیسے میننگ ہو، 2 الفاظ کے، 2 الگ الگ الفاظ ہیں لیکن دونوں کا مطلب ایک ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی لفظ ہے لیکن 2 اس کے الگ الگ میننگ ہے۔ ایسا صرف عربک میں نہیں، دوسری لینگویجز میں بھی ہوتا ہے۔ ہوں۔ تو یہ جو لاسٹ میں آئیں گے، جیسے تا، زیر، تی، جو ہے لاسٹ میں آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ قسم کے لیے ہے، یہ اس کے نہیں، لیے ہے۔ تا تو ایک ہی ہوتا ہے، تا ایک ہی ہوتا ہے جو کہ شروع میں آتے ہیں۔ یہ سارے کسی بھی ورڈ میں جب یہ لگیں گے تو شروع میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور سارے ورڈ کو، ہاں سارے یہ شروع میں آئیں گے، بعد میں نہیں آتے، یہ حرف سے پہلے آتے ہیں۔ یہ لفظ سے پہلے آتے ہیں، تبھی تو بعد والے لفظ کے جڑ دیتے ہیں، ہے نا؟ یہ پہلے آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو یہ جڑ دے دیتے ہیں، یعنی کہ زیر دے دیتے ہیں۔ کلیئر؟ ٹھیک ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اتنا کلیئر ہوا۔ تو حروف جر کیا ہوتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ بتائیے حروف جر کا مطلب کیا ہوتے ہیں۔ حروف جر یاد کرنے کی کوشش کی تھی نا آپ لوگوں نے؟ جی، تو کیا ہوتے ہیں حروف جر؟ حروف جر وہ ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو جڑ دیتے ہیں۔ ہاں، حروف جر وہ ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دے دیتے ہیں۔ جر سے مراد ہے زیر، ہے نا؟ تو زیر دینا، جی، زیر دینے سے مراد ہے اس کے آخری لیٹر پر کوئی بھی حرکت ہے، پیش ہے یا زبر ہے، تو اس کو ہٹا کے وہاں پہ زیر لگا دینا، ہے نا؟ چلیے، تو کلیئر ہے۔ حروف جر 17 ہیں: بی، تا، قاف، لی، واو، منزو، مزخلا، ربا، حاشا، من، آدا، فی، ان، الا، حتی، الا۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کتنے لوگوں نے کیا ہے، ذرا بتائیے مجھے۔ میں نے کیا تھا۔ جی، چلیے اچھی بات ہے، جنہوں نے کر لی ہے اچھی بات ہے، اور باقی سب کو بھی کرنے چاہیے۔ آج ہم پڑھیں گے حروف عطف، جنہیں انگلش میں کہا جاتا ہے کنجنکشن۔ ٹھیک ہے، حروف عطف یعنی کنجنکشن۔ تو اچھا، کنجنکشن اگر آپ نے انگلش میں پڑھے ہیں تو کنجنکشن کیا ہوتے ہیں اور کیوں استعمال ہوتے ہیں، کسی کو معلوم ہے؟ مجھے جوڑنے کے لیے۔ جوڑنے کے لیے، رائٹ۔ تو حروف جر کا مطلب ہوتا ہے، سوری، حروف عطف ایسے کلمات ہیں، ایسے حرف ہیں جو 2 الگ الگ سینٹینس کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو ایسے کون سے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم 2 سینٹینس کو جوڑ سکتے ہیں، بتائیے۔ اینڈ، واو۔ اینڈ یعنی واو، ہے نا؟ جیسے ایک سینٹینس ہے میں نے کھانا کھایا، ایک سینٹینس ہے میں نے پانی پیا، تو اس کو جوڑنے کے لیے ہم اینڈ لگا سکتے ہیں نا، اور جی، لگا سکتے ہیں، میں نے کھانا کھایا اور پانی پیا۔
ایک لفظ ہے پھر لگا سکتے ہیں، میں نے کھانا کھایا پھر پانی پیا. ایک ہوتا ہے ساتھ، میں نے کھانا کھایا ساتھ میں پانی پیا، ہے نا. تو اس طرح ہم دو الگ الگ سینٹینس کو جوڑ کے ایک سینٹینس بناتے ہیں. تو حروف عطف بھی وہی ورڈز ہوتے ہیں، وہی کلمات ہوتے ہیں جو دو الگ الگ سینٹینس کو جوڑنے کے لیے کام آتے ہیں، یعنی کہ دو الگ الگ سینٹینس کو جوڑتے ہیں. اچھا، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی کہ جیسے کہ حروف جر تھے ہمارے، ان کا نام حروف جر ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ جر دیتے ہیں. لیکن یہ جو کنجکشن ہے، یعنی کہ دو الفاظ کو جوڑنے والے، یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، نہ کوئی جر دیتے ہیں نہ کچھ بھی، بس یہ سمپل دو الفاظ کو جوڑ دیتے ہیں. تو حروف عطف کتنے ہیں؟ ٹوٹل 9، صرف 9 ہے. اما اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ، ٹھیک ہے. اما یا تو کھانا کھا لو، یا تو کھانا کھا لو یا پانی پی لو، تو یا تو کر کے. سما یعنی پھر، او مطلب یا اور، حتی یہاں تک کی، ام یعنی یا، اذن مطلب جب، پھر آتا ہے وا اور ایک آتا ہے فا یعنی پس، بس، ٹھیک ہے. اس طرح سے تو یہ جو وا ہے صرف یہی تھا، یہ حروف جر میں بھی تھا، ٹھیک ہے. یہی چیز ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. یہاں پہ مثال بھی ہے، تو ان میں تو ایاک کنفیوژن نعبدو ہوگی. و ایاک نستعین نہیں ہوتی بیٹا. ایک بار جب سینٹینس بنانا سیکھو گے، یہ مت سوچنا اگر یہ کنفیوژن والی چیز ہوتی تو عربی زبان بہت زیادہ کنفیوژن ہو جاتی ہے نا. قرآن مجید پڑھتے میں لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی کہ کہاں پہ چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اور کہاں پہ جوڑا جا رہا ہے. تو اس میں اس کو جب سینٹینس بنانا آپ سیکھو گے، وہاں دیکھو گے ان کا یوز ہی ایک جیسا نہیں ہوتا، مطلب ایک ریفرنس کانٹیکس بھی ہوتا ہے. ایک کسی بھی سینٹینس کا ایک سینیریو ہوتا ہے، ایک ریفرنس کانٹیکس ہوتا ہے. ریفرنس کانٹیکس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کب کون سی بات کہی جا رہی ہے، ہم پورا سینٹینس دیکھتے ہیں. ہم خالی ایک واو تھوڑی نہ دیکھیں گے، ہم پورا سینٹینس دیکھتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے اور کس سے کہا جا رہا ہے. تو جہاں پہ میننگ ہے، جیسے کہ لفظ ہے، یہ سینٹینس اس کا لکھا ہوا ہے، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ہے نا. ایاک صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین ہم صرف تیری مدد مانگتے ہیں. تو کیا اس میں کوئی قسم کا معنی آ سکتا ہے؟ سوچو ذرا، غور کرو. نہیں آ سکتا. یہ کوشچن تھا. ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تیری مدد مانگتے ہیں اور تیری قسم کھاتے ہیں، مطلب اس میں کوئی میننگ ہی نہیں بن رہا قسم کا، ہے نا. کوئی جی اور لاسٹ لیٹر میننگ ہی زبر نہیں ہے بن رہا. کا کا. اور لاسٹ لیٹر زبر ہے اور قا ضمیر ہے. کا مطلب آپ کا، تمہارا، ہے نا. تو یہاں پہ بیسیکلی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی حروف جر ہے ہی نہیں، نہ اس نے کوئی جر دیا ہے نہ اس کا معنی ہے. تو جہاں پہ دیکھو بہت ساری چیزیں عربی زبان میں آدھے سے زیادہ میننگ جو ہے نا وہ لاجک سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا کوئی لاجک ہی نہیں بنتا قسم بیچ میں قسم کھانے کا، ہے نا. سمپل اور ہو تو سکتا ہے. ہم وہ بھی تو ایسے ہی آتا ہے، ایک منٹ وہ رکیے گا بیٹا، ملائی کتی، تو وہاں پہ تو قسم اٹھائی جا رہی ہے، وہی یا کا ایک یہاں پر منٹ رکو بیٹا، ایک منٹ، ہے نا. ایک منٹ رک جاؤ ذرا. نہیں آ رہی آپ کی آواز، صاف نہیں آ رہی. 1 سیکنڈ بیٹے، 1 سیکنڈ. جی، کیا بول رہے تھے آپ؟ یہاں پہ بھی تو جوڑا ہی گیا ہے. ہاں، جوڑے گیا نا. ہم تیری مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب صحیح ہے نا سینٹینس، ہے نا. یہاں پر جوڑا گیا ہے پر لیکن قسم اٹھانے والا بھی تو واؤ پہلے ہی آئے گا. بیٹا واو پہلے کا میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ واو پہلے آیا ہے یا بعد میں آیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لاجیکلی سینٹینس کے اندر اگر ہم واو، اس والے واو کو اگر ہم قسم کا معنی سمجھیں یا کنفیوز ہو جائیں یہ کون سا ہے، تو ہم سوچیں اگر یہ قسم والا ہوگا تو کیا اس سینٹینس کے اندر کوئی بھی ہمیں ایسی بات لگ رہی ہے کہ قسم کھانے جیسا کچھ کہا جا رہا ہے اس میں؟ صرف واو نہیں دیکھ رہے ہم کہ وہ پہلے آیا ہے بعد میں آیا ہے. یہاں یہ چیزیں بھی مینٹر کرتی ہیں کہ وہ کس لفظ کے ساتھ آیا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے.
کیا سینٹینس بولا جا رہا ہے. تو جب سینٹینس کے اندر قسم کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ جگہ ہی نہیں ہے، وہ سینیریو ہی نہیں ہے، تو وہ قسم کے معنی میں نہیں آئے گا. دیکھو عربی زبان میں کچھ بہت سارے، جیسے حتیٰ ہے، انہوں نے صحیح کہا. حتیٰ دونوں کا، دیکھو حتیٰ کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کی، حتیٰ کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن کبھی یہ جر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی نہیں دیتا. تو انشاءاللہ آگے جب سینٹینس بنانا سیکھیں گے آپ، تو آپ سیکھیں گے ان چیزوں کو. لیکن ایک چیز میری طرف سے یہ سمجھیے، بہت سارے ایسے ورڈس آئیں گے جن کے معنی آپس میں سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے معنی سیم ہوتے ہیں. تو ہم یا پھر ایک ہی ورڈ ہے، اس کے دو الگ الگ معنی ہیں، تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ کون سے معنی کی بات ہو رہی ہے، کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تو اس کے لیے سب سے سمپل ریفرنس کانٹیکسٹ، یعنی کہ جب ہم پوری آیت پڑھیں گے قرآن کی، ہم خود سمجھ جائیں گے کہ یہ لفظ جو ہے وہ کس طرح سے استعمال ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کیا یہ جر ہے، عطف ہے، وہ سب چیزیں ہمیں خود بخود وہاں پہ سمجھ آئیں گی. ٹھیک ہے، کلیئر ہوئی میری بات آپ کو؟ کلیئر ہے بیٹا؟ اب بتاؤ کوئی ڈاؤٹ ہے ابھی؟ یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہاں پہ قسم اٹھائی گئی ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ہمیں پورا پوری سینٹینس عربک پڑھ لیں گے، سیکھنی پڑے گی. تھوڑی بہت سیکھو گے وہیں سمجھ میں آنے پڑے گا. سمپل جی بات ہے کہ اس سینٹینس کا ترجمہ کر لیں گے، ٹھیک ہے. اور ظاہر سی بات ہے عربی سیکھنی پڑے گی، تبھی تو الفاظ کا صحیح استعمال سمجھ میں آئے گا. 1 مہینے کا بیسک کورس تو صرف آپ کو عربک کا اسٹرکچر سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں آپ کو عربک کا اسٹرکچر سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں کچھ ورڈز اسم ہوتے ہیں، کچھ فعل ہوتے ہیں، فعل کا یہ کام ہوتا ہے، اسم کا یہ کام، اسم کا مطلب نام ہوتا ہے، پروناؤنس ہوتے ہیں، فعل میں کام آتا ہے، حرف بھی ہوتے ہیں، سینٹینس کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں، جر دیتے ہیں، اور بھی کئی سارے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پورا اسٹرکچر سمجھ میں آ جائے گا. پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے دور سینٹینس میکنگ کا، کہ سینٹینس میں اسم کو کیسے استعمال کریں گے، کب کریں گے، کہاں کریں گے، پھر فعل کو کیسے کریں گے، کیسے کہاں کریں گے، پھر حرف کو کیسے استعمال کریں گے. یہ ساری چیزیں 1 بائی 1 آتی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو حروف عطف 9 ہے، اما، اما، ثم، او، حتی، ام، اذن، وفا. تو انشاءاللہ اس کو دیکھ لیجئے. کوئی اور سوال ہے، کچھ بھی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیجئے، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. بتائیے کوئی اور ڈاؤٹ ہے یا چلیں آگے؟ چلیے، کلیئر ہے سب کو؟ چاروں لوگوں کو کلیئر ہے؟ چلیے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی. اور حاضرہ آپ کو کلیئر ہو گیا؟ چلو، بارک اللہ فی. ٹھیک ہے، چلیں آگے. اب ہم نے 2 طرح کے حروف پڑھے. ایک پڑھے ہم نے حروف جر، یعنی جر دینے والے حرف. ایک پڑھے ہم نے حروف عطف، یعنی کہ 2 الگ الگ سینٹینس کو جوڑنے والے. اب ہم جو پڑھ رہے ہیں انہیں کہتے ہیں ادوات استفہام. ٹھیک ہے، ادوات استفہام. اب انہیں ادوات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی انہیں حروف بھی کہا جاتا ہے، کبھی انہیں ادوات بھی کہا جاتا ہے. دونوں ہی طرح سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ادوات بھی کہا جائے گا، حروف بھی کہا جائے گا، کیونکہ اس کے معاملے میں اسکالرس کا یہ اتفاق ہے. کچھ کہتے ہیں کہ انہیں حرف مانا جائے گا، کچھ کہا جائے گا کہ اسے اسم مانا جائے گا، اسم الاستفہام کہا جائے گا. تو جو اس بک کے آتھر ہیں انہوں نے سوچا کہ ہم اسے کنٹروورسل نہ کر کے، ایک کنٹروورسی میں نہیں پڑھتے ہیں کہ حروف ہیں یا اسم ہے، ڈائریکٹ اس کو ادوات کہہ دیتے ہیں. تو آپ نے حروف بھی کہہ سکتے ہیں. استفہام کا مطلب ہوتا ہے انٹیروگیٹو، یعنی فہم طلب کرنا. فہم طلب کرنے کا مطلب ہوتا ہے سوال پوچھنا. تو انٹیروگیٹو ورڈز کون سے ہوتے ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟
इंटेरोगेटिव वर्ड्स नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम इंटेरोगेटिव वर्ड्स कौन तो से होते हैं? क्वेश्चन लाइक हु व्हाट विच, हाँ, वैसे वर्ड्स को इंटरोगेटिव वर्ड्स बोलते वन सेकेंड, ओके, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे लफ्ज जिनसे सवाल पूछा जाता है, तो बताओ मुझे, सवाल पूछने के लिए कौन से लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम लोग? कब, कहाँ, कैसे, कौन। हाँ, कब, क्या, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन। तो ये जो कब, क्या, कहाँ, कैसे हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा जाता है, तो इंटेरोगेटिव वर्ड्स वो होते हैं जिनके जरिए सवाल किया जाता है। तो अदवात इस्तिफाम कहिए, हुरूफ इस्तिफाम कह लो, अस्माए इस्तिफाम कह लो, कुछ भी कह लो, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके जरिए सवाल किया जाता है, क्वेश्चनिंग वर्ड्स। ठीक है, जैसे कब, क्या, क्यों, कैसे, वगैरह वगैरह। तो ये जो अदवात इस्तिफहाम है, क्वेश्चनिंग वर्ड्स, अब इन्हें हुरूफ ही समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि ना ये किसी का नाम होते हैं ना काम होते हैं वगैरह, तो हुरूफ की कैटेगरी में से ज्यादा रखा जाता है। तो ये कुल 14 है। ठीक है, ये 14 ये वाले हैं। एक आता है हमजा, यानी अलिफ होगा, उसके ऊपर हमजा होगा, इस तरह से उसे कहा जाता है आ। ठीक है, आ मतलब हमजा, आ मतलब क्या, हल मतलब क्या, ठीक है, माजा मतलब क्या, और मा मतलब क्या। ये जो हल है, आ, हल, माजा, मा है, इन चारों का मतलब व्हाट है। चारों का मतलब है क्या, यानी कि व्हाट। अब आप कहोगे कि कोई भी आ जाएगा, जी हाँ, अलग अलग सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, और कभी कभी एक ही सेंटेंस में कभी हल हो जाता है, कभी आ हो जाता है, कभी मा हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी इन चारों का मतलब क्या, यानी कि व्हाट होता है। ठीक है, तो इन चारों का एक ही मतलब होता है, आ, हल, माजा, मा, यानी कि क्या। ठीक है, चारों लफ्ज का एक ही मतलब है। अब मेरी आवाज सही आ रही है? मेरी आवाज अभी बिल्कुल क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं है। एक्चुअली कभी कभी पीछे से डिस्टरबेंस आ जाता है ना, उसकी वजह से वो ब्रेक हो जाती है। तो हम पढ़ रहे थे अदवात इस्तिफहाम, यानी कि इंटेरोगेटिव पार्टिकल्स, इट मींस इंटेरोगेटिव वर्ड्स, जिसमें आ, हल, और माजा, मा, इन चारों का एक ही मतलब है, क्या। मंजा मतलब कौन है, और मन मतलब कौन। ठीक है, मंजा मतलब कौन है, मन मतलब कौन, दोनों का एक ही मतलब है। कम कितने, आईना कहाँ, अन्ना कहाँ से, अयाना कहाँ तक, कैफा कैसे, मता कब, अय्यू ए, लिमाजा क्यों। ठीक है, तो ये कुल 14 वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हम इंटेरोगेटिव पार्टिकल्स कहते हैं। क्लियर? तो कुल टोटल हमने इस चैप्टर में 3 तरह के डिफरेंट, अलग अलग तरह के हुरूफ के बारे में सीखा। सबसे पहले जड़ देने वाले, फिर जोड़ने वाले, जिसे हमने हुरूफ अत्फ समझा, प्लस ये है अदवात इस्तिफहाम, यानी कि इंटेरोगेटिव पार्टिकल्स जो सवाल करने के काम आते हैं। हमजा, हल, माजा, मा, मन, मंजा, कम, आईना, अन्ना, अयाना, कैफा, मता, अय्यू, लिमाजा। ठीक है, इनको
کنفیوژن بہت ہوتی ہے جب شروع میں ہمیں استعمال کرتے ہیں یا یاد نہیں رہتے ہیں کہ کیا پڑھا تھا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم انہیں یاد کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے حروف جر یاد کیے کہ حروف جر ہوتے ہیں بی تا قاف لاؤ لام واؤ، ہے نا؟ اسی طرح آپ کو یاد کرنے پڑیں گے حروف عطف کیا ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، 9 ہوتے ہیں، ان 9 کو یاد کرو، بائی ہارٹ کرو، پھر ادوات استفہام کو یاد کرو۔ اپنے فری ڈیز میں ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس لیے ہفتے کے 3 دن فری کیے گئے ہیں، کیونکہ عربی زبان کو اب سیکھنے کے لیے کچھ کچھ یاد کرنے کی بھی ہمیں پریکٹس کرنی ہوگی۔ ہم جب ان چیزوں کو یاد کریں گے تو یہ اچھے سے سمجھ میں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ آل رائٹ، سمجھ آ گیا میں آپ لوگوں سے کیا پڑھا رہی ہوں آپ کو اس وقت؟ حروف عطف، ادوات استفہام، جر، یہ تینوں طرح کی قسمیں کلیئر ہو گئی؟ آرزو آپ کو کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ تو دیکھو اب ہم ایکسرسائز کرنا شروع کریں گے۔ ہمیں اسم سمجھ میں آ گیا، ہمیں ہمیں حرف سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ چیپٹر کے اندر ہمیں یہی ساری چیزیں کرنی تھی، اب چیپٹر میں ہم کریں گے ایکسرسائز میں ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے تو اس میں کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے، ٹھیک ہے؟ ایکسرسائز 1 اور 2 بہت آسان ہے، حروف تہجی کو پڑھنا ہے۔ حروف تہجی یعنی الف سے یا تک، تو الف سے یا تک پڑھنا ہے، لکھنا ہے، ترتیب سے لکھنا ہے۔ یہ آپ آرام سے گھر پہ بیٹھ کے کریے گا، اسے لکھنے سے جن لوگوں کو عربی لکھنی نہیں آتی ہے ان کو پریکٹس ہو جائے گی۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کو بھی کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے اور لکھنا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کو بھی ورڈ بائی ورڈ لکھیے، تو انشاءاللہ ہمارا گول صرف اتنا نہیں ہے کہ عربی ہمیں بولنا آ جائے، سینٹینس بنانا آ جائے، بلکہ ہماری کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ عربی ہمارے کو اچھے طریقے سے لکھنی بھی آ جائے۔ تو اس کے لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم تھوڑا تھوڑا لکھیں گے بھی۔ سورہ فاتحہ کی پوری نہیں لکھ رہے ہیں تو 2 2 آیت کر کے لکھیے، تاکہ تھوڑی تھوڑی لکھنا بھی آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو ایکسرسائز لکھنا نمبر 3 کیسے سے ہے؟ سٹارٹ کریں گے جی، کیا بولے؟ کیسے لکھنا پڑے گا؟ سورہ فاتحہ کھول لو، جیسے یہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کے جیسا سورہ فاتحہ سے ڈائریکٹ مت لکھو۔ اگر عربی لکھنا ہے تو انشاءاللہ اچھا اس کے لیے میں آپ کو سمپل سا بتاتی ہوں۔ پہلے لکھو الف سے یا تک، ٹھیک ہے؟ سب دیکھ کے لکھو، بنا دیکھے تو نہیں لکھنا آ پاتا۔ کل آپ کا یہ ٹاسک ہے، اگر ٹھیک ہے، بالکل شروع سے شروع کرواتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اردو لکھنی آتی ہے؟ مجھے آتی ہے، نیٹ نہیں آتی بٹ اوکے آتی ہے۔ ہاں چلو اچھی بات ہے۔ اچھا مسکان کو بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جن کو آتی ہے وہ ڈائریکٹ سورہ فاتحہ لکھنے کی کوشش کریں تو ان کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ قمر کو بھی آتی ہے، مطلب 3 لوگوں کو مجھے آتی ہے، صرف آرزو کو پڑھنی نہیں آتی۔ آتی ہے، لکھنی نہیں کیا آتی۔ بولے؟ پڑھنی آتی ہے مجھے، لکھنی نہیں آتی۔ بیٹا کچھ بھی اس میں مسئلہ نہیں ہے، بغیر دیکھے نہیں آئے تو دیکھ کے لکھنے کی کوشش کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہینڈ رائٹنگ کلیئر ہو جائے، اوکے؟ جب ہینڈ رائٹنگ کلیئر ہوتی ہے تو ورڈز بھی سمجھ آتے ہیں، اور ایسا کبھی کبھی ہو جائے گا جیسے کہ آپ گرامر پڑھ رہے ہو تو بہت جگہ پہ آپ کو عربی لکھنا بھی آنی چاہیے، ہے نا؟ ضرورت تو پڑے گی نا، صرف پڑھنے سے تو کام نہیں بنتا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سبھی لوگ تھوڑی تھوڑی کوشش کریں۔ اب جن کو آتی ہے وہ ڈائریکٹ سورہ فاتحہ کھولیں، اس کو کاپی کریں، صرف کاپی کریں، اور کیونکہ آرزو کو نہیں آتی ہے تو آرزو کریں گی الف سے لے کے یا تک لکھیں گی، ٹھیک ہے؟ فی الحال الف سے لے کے یا تک لکھیں گی، پھر انشاءاللہ میں بتاؤں گی آگے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایکسرسائز نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے۔ سورہ فاتحہ ہے ہمارے پاس، اور اس میں ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے لفظ میں کہ کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے۔ اس طرح سے ڈفرینٹ ٹائپ کے الفاظ کو پہچاننے کی ہم کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھو پہلا جو آیت ہے، دیکھو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جیسے یہاں پہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو دیکھو اعوذ میں اعوذ، دیکھو میں آپ لوگ کو نا میننگ بھی بتاؤں کیونکہ ابھی آپ لوگ کو میننگ یاد نہیں ہوں گے، تو ورڈز کی میننگ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی،
آپ کو وہ میننگ پہ غور کرنا ہے، ان میننگز پہ غور کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ لفظ کیسا لگتا ہے، اس میں لگتا ہے، فعل لگتا ہے، کس میں آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں بتا دیتی ہوں اعوذ، اس کا مطلب ہوتا ہے تو اعوذ، چیک کریے اعوذ ہے نا. تو میں نے سوچا اعوذ، مجھے معلوم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتی ہوں، مطلب میں کسی کام کو کرتی ہوں کا ذکر کر رہی ہوں. تو ظاہر سی بات ہے اس میں کسی کام کو کیا جا رہا ہے، یہ فعل ہو گیا. باللہ میں بی حرف جر ہے، اللہ ہی اللہ کا نام ہے تو بی حرف ہو گیا. اللہ اللہ رب العزت کا نام ہے، اسم ہو گیا. من کا مطلب ہوتا ہے سے، تو کیا لگتا ہے یہ من کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، فعل ہوگا، حرف ہے نا. چلو من سے کسی کا نام نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی حرف ہے. پھر آتا ہے الرحمن، او سوری من الشیطان، الشیطان شیطان کا نام ہے نا. اور پھر آتا ہے الرجیم، رجیم مطلب مردود، دھتکارا ہوا، یہ بھی نام ہے. اچھا میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتا دیتی ہوں. عربی زبان میں نا ساری چیزیں یاد کرنے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب رٹنے کا نہیں ہے معاملہ. اس میں اسم، فعل اور حرف کے اندر کچھ ایسی ہمیں نشانیاں مل جاتی ہیں، کچھ ایسے ہنٹس مل جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں جن سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے. جیسے میں آپ کو اسم کی 2 نشانیاں بتاتی ہوں. ایک ہے تنوین، یعنی کہ آخری لیٹر پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہونا، اور ایک ہوتا ہے شروع میں الف لام. تو کوئی بھی لفظ اگر آپ کو شروع میں جیسے الشیطان ہے، الرجیم ہے، الف لام سے شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، 100% اسم ہے، کیونکہ الف لام اسم کی علامت ہے، صرف اس میں آتا ہے. الرجیم، میں نے دیکھا مجھے رجیم کا معنی نہیں معلوم تھا. فار ایگزامپل مان لو کہ مجھے معلوم نہیں تھا اس کا معنی کیا ہے، لیکن میں نے اس میں دیکھا کہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ الف لام، تو اسم میں آتا ہے، مطلب یہ اسم ہے. اسی طرح آگے چل کے میں آپ کو فعل کی کچھ نشانیاں بتاؤں گی. پھر میں آپ کو حرف تو بہت ہی آسان ہوتے ہیں، بس یہ جو 3 4 طرح کے ہیں نا یاد کر لو گی نا پھر کبھی پریشان نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے الشیطان الرجیم جو ہے وہ اسم ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلا لفظ ہے بسمی، بتاؤ اس میں کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ میننگ ہوتا ہے اس میں نام سے، بسمی مطلب نام سے. بی حرف جر، حرف بھی اسم، حرف جر اور بی اسم، حرف جر. اسم ہے، جی اسم یعنی کہ نام، وہ اسم ہے. پھر آتا ہے اللہ ہی، اللہ کے، اللہ نام ہے، اللہ نام ہے، لام الجلالہ. پھر آتا ہے آپ کا الرحمن، الرحمن اسم ہے، اس میں الف لام سے شروع بھی ہو رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں نا رحمان تو نام ہوتا ہے نا. جی چلو الرحیم، رحیم کیا ہوتا ہے؟ اسم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا. ہاں یہ بھی اس میں. چلیے ٹھیک ہے، باقی سارے لوگ بھی کوشش کریے بتانے کی. آپ کوئی اور بتائیے. دیکھو لفظ ہے الحمد، مطلب ہے تعریف. الحمد اس کے معنی ہوتے ہیں تعریف، پریز. تو بتاؤ یہ کیا لگتا ہے، اسم ہے کہ فعل ہے؟ فعل ہے. اچھا چلو مان لیتے ہیں فار ایگزامپل فعل ہے. تو فعل، میں نے جب آپ کو فعل کی ڈیفینیشن پڑھائی تو کیا بتایا فعل کیسا ہوتا ہے؟ اس میں ٹینس پائے کام جاتے کا ہیں. کیا جانا ہے ہونا پائے گا. کیا بولے؟ فعل میں کیا ٹینس ہے، پائے کسی کام کا ہاں فعل کرنے میں کسی کام کو کرنا یا ہونا، ہونا مطلب اس میں چاہیے. صرف کرنا بتایا جا رہا ہو، مطلب صرف کام کا نام نہیں ہوگا کھانا، بلکہ بتایا جا رہا ہو کہ کھانا کھایا، مطلب اس کام کو کرنا دکھایا جا رہا ہو، پلس وہ کام کب کیا گیا ہو، وہ زمانہ بھی ہو. الحمدو کا مطلب ہوتا ہے صرف تعریف، یہاں کوئی زمانہ نہیں ہے کہ تعریف کی، کرے گی، کرتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا. تو الحمدو کیا ہوا؟ فیل. صرف اور صرف نہیں، اسم. اسم ہوا، الف لام سے شروع نہیں ہو رہا. میں نے ابھی ابھی کون سی علامت بتائی تھی؟ الف لام الرحمن. ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ شروع الحمد. پھر آگے آتا ہے ہمارا لی للہ، حرف لی جر. حرف، للہ کون سا ہے حروف جر؟ لی لام حرف جر، لی لام. حرف جر، لام، لام یعنی لی حروف جر، اور
اللہ ہی اللہ کو اللہ اسم اللہ علامہ جلالہ بسم اللہ سوری الحمد للہ رب العالمین. تو ربی کیا ہوتا ہے؟ پالنے رب والا پالنے والا ہے. مطلب رب کیا کوئی کام ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ پالنے والا فیل ہو گیا نا باجی. ہاں فیل. فیل کے لیے تو یہ ہے کہ زمانہ ہو، ہے نا، کہ بھئی اس نے پالا، وہ پالتا ہے، وہ پالے گا. لیکن یہاں صرف ایک چیز کی صفت ہے پالنے والا رب. تو رب جی کیا لگتا ہے؟ اسم اسم ہے. اسم ہے نا. العالمین، عالم مطلب جہانوں، جہان. تو یہ کیا ہے؟ پالنے اسم جہاں اس میں الف لام سے شروع ہو رہا ہے، اتنے سمپل سی وہ بھی ہے اس میں. پھر آ گئے آپ کے الرحمن الرحیم، دونوں اسم ہے بھائی. دونوں اسم دونوں اس میں ہے نا. چلو آگے آیا آیت نمبر 4. مالکی. مالک مالک، مالک مطلب اسم ہے. اور ہم مالک مطلب اس میں ہے نا. مالک. یوم، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن. کیا دن لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. اس میں یوم مطلب دن، الدین مطلب بدلہ. کیا لگتا ہے؟ اسم اسم ہے وہ بھی. کیسے معلوم ہم کو؟ ہم کیسے کہیں گے یہ اس میں؟ الف لام الف میم. لام الف لام سے شروع ہے نا. چلو ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. پھر آگے والی آیت ہے، اب اس میں غور کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سب سے پہلے آتا ہے آپ کا ایاک، مطلب ہوتا ہے صرف آپ کی. اب غور کرو اس میں کیا ہے یہ. فیل فیل. فیل کا مطلب کام. کیا کوئی کام ہے اس میں؟ نہیں نہیں ہے، اسم نہیں ہوگا نا ہے. باجی. اسم ہوگا. لیکن غور کرو، صرف کسی کا نام ہوتا ہے؟ صرف ہم کسی کا نام رکھتے ہیں صرف اپنے نہیں گھر میں؟ نہیں. نہیں تو ایسا لفظ جو نام نہیں ہے، ابھی فیل بھی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ حرف ہے. حرف ہے. لیکن حرف آپ کی آ رہا ہے اس کا سے. تو کا کیا ہوتی ہے یہ؟ کا کیا ہے؟ حرف بتاؤ. فجر. نہیں، کا حروف جر نہیں ہے. کا تو قسم کے لیے آتا ہے نا. جی جی کا یہ ضمیر ہے. کا کما کم پڑے تھے نا. جی کا جی. آپ کا رب کا آپ کا رب. تو اسی طرح ایا کا صرف آپ کی. ٹھیک ہے جی جی. تو کا ضمیر ہے، اور ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ضمیر اسم ہوتا اسم کی کیٹیگری. ہاں ضمیر اسم کی کیٹیگری میں آتی ہے. تو ایا حرف ہے ہے. اور کا ضمیر ہے. جی نعبدو کے معنی ہوتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں. اب کیا فعل ہے یہ؟ فیل. فعل. فیل پہچاننا بہت آسان ہے. اگر کبھی ہم بگنر ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہے کون سا ورڈ ہے، اگر ہم اس کا معنی دیکھیں گے نا فوراً پکڑ لیں گے، کیونکہ اس کے معنی میں کام کرنے کا ذکر آ رہا ہوگا. یا تو کام کر دیا ہے، یا کرتا ہے، کر رہا ہے، یا کرے گا. تو جب وہ کہہ رہا ہے نا ہم عبادت کرتے ہیں، تو مطلب وہ کوئی کام کرتا ہے نا. کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کام کرنے کا ذکر آ رہا ہے، اور زمانہ بھی ہے، پاسٹ سوری پریزنٹ بتا رہا ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ فیل فعل ہے. چلیے بارک اللہ فی. پھر آپ کا آ گیا واہ. کیا ہے یہ واہ؟ اور فیت. عرفیات اور، ہے نا. کیونکہ دیکھو سینٹینس کتنا آسان ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. بیچ میں قسم کھانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی انسان بات کر رہا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، تو بیچ میں قسم کیوں کھائے گا؟ ہے نا. تو کوئی میننگ ہی نہیں بنتا قسم کا، لاجیکل ہی نہیں ہے وہ بات. اس کا مطلب واؤ جو ہے وہ سینٹینس کو جوڑنے کے لیے آیا. ایا کا پھر وہی چیز آ گئی. ایا صرف کا آپ کی. نستعین مطلب ہے ہم مدد مانگتے ہیں. تو کیا ہوا یہ؟ فعل. فیل. چلو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا. ٹھیک ہے. اہدنا. اہدنا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں چلائیے، یا ہمیں دکھاؤ. ہدا، ہدا مطلب دکھانا، ہے نا، ہدایت دینا. تو اہدی
دکھائیے، یہ کس طرح کا لفظ ہے؟ بتاؤ، غور کرو انشاءاللہ، ابھی ہم نے ریسنٹلی کچھ پڑھا بھی تھا اس طرح کے الفاظ کے بارے میں، تو بتاؤ کیا لگتا ہے؟ کمانڈنگ ورڈ. کمانڈنگ ورڈ، یس. ہم کسی کام کو کرنے کا بول رہے ہیں نا کہ ہمیں دکھاؤ، ہمیں کھلاؤ، ہمیں پلاؤ، اس طرح سے. چاہے ہم ریکویسٹ میں بول رہے ہیں لیکن ایک کام کو کرنے کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ کس طرح کا لفظ ہوا؟ کمانڈنگ ورڈ. کمانڈنگ ورڈز کس میں آتے ہیں، کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ اس میں آتے ہیں، فعل میں آتے ہیں، کہاں حرف میں آتے ہیں؟ فیل میں. فعل میں آتے ہیں، حروف فعل امر بتائے تھے نا. جی کمانڈ دیا جاتا ہے، کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اب اللہ رب العزت کے اگر معاملے میں آئے تو پھر کمانڈ نہیں ہوتی، اسے ریکویسٹ کہتے ہیں. باقی اگر کسی نارمل انسان سے کہا جائے گا تو پھر کمانڈ سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ ہمیں دکھاؤ، تو مطلب وہ کمانڈ کر رہا ہے. لیکن اللہ رب العزت سے اگر کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ریکویسٹ ہے، دعا ہے، ٹھیک ہے. تو یہی دی، دکھائیے. نہ مطلب ہم کو. نہ کیا ہوتی ہے یہ؟ ضمیر. ضمیر پڑھائی تھی، یہ اور نہ ہم. ہے نا. ربی میرا جی رب، ربنا ہمارا رب، ویسے یہ دینا ہم کو دکھاؤ، ہے نا. الصراط راستہ، کیا ہے یہ؟ راستہ اسم اسم ہے ڈیفینیٹلی. المستقیم سیدھا، کیا ہے یہ؟ بتاؤ آرزو، آپ بتاؤ. ایک منٹ رکو بچوں، آرزو بتاؤ کیا لگتا ہے یہ کیا ہو سکتا ہے؟ المستقیم اس کا مطلب ہے سیدھا. المستقیم سیدھا، یہ وہ ہے اسم. اس میں چلو ٹھیک. پھر آ گیا صراط، صراط راستہ. الذین، بتاؤ یہ الذین کیا ہے؟ یہ ہے، یہ بھی وہی ہے، اسم. ضمیر میں. الف لام میم اچھا سے شروع ہے. چلو، اس میں نے آپ کو 10 طرح کے پڑھائے، تو یہ کون سی اس میں 10 میں سے کون سی قسم میں آ رہا ہے؟ اس میں موصول. اس میں موصول ہے نا. اب دیکھو صراط راستہ، اب بات سمجھ میں نہیں آ رہا کس راستے کی بات کی جا رہی ہے. تو اب یہ الذین کر کے اس کی کیا کریں گے؟ ڈیٹیل بتائیں گے. راستہ جو انعمتا، آپ نے انعام کیا، کیا ہے یہ لفظ؟ آپ نے انعام کیا. فعل بچ. فعل. علیہم، ان سب پر، کیا ہے؟ الگ. حرف جر. اور اللہ. ہم کیا ہے؟ ان پر ضمیر. علی حرف جر، ہم ضمیر ہے نا. ہم سے وہ یہاں پہ ہم بن کے آ گئی. ہم کبھی ہم اور وہ کبھی ہی بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. راستہ وہ جس پر آپ نے نام کی. انعام کیا، ٹھیک ہے. غیری جس کا مطلب ہوتا ہے نہ، ہے نا. تو کیا میننگ ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ لفظ اسم ہوا، فعل ہوا، کیا ہوا؟ غیری. غیری. گیری کا میننگ کیا ہے تب بتا دیں گے ہم نہ کیا ہے. نہ 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 except نہ، یعنی کہ یہ حرف ہے. ہاں نہ. یہ فعل ہے. المغضوبی، نہیں نہیں، حرف ہے، یہ خاص ورڈ ہے، پارٹیکل میں جاتا ہے، حرف میں. المغضوب یعنی یہ کہ اسم ہے. اس میں، یعنی کہ نہ کی مغضوبوں کی، ہے نا. ہمیں اس راستے پہ چلا جس پر انعام ہوا. غیر المغضوبی، نہ کی مغضوب یعنی غضب ناکوں کے راستے پر، ٹھیک ہے. پھر ہو گیا علیہم، جس پر، پرفیکٹ. ہے نا. علیہم جن سب پر. ولا اور نہ ہی الضالین جو بھٹکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو واؤ مطلب اور، لا مطلب نہیں، الضالین بھٹکے ہوئے، گمراہ. تو الضالین کیا ہے؟ گمراہ. گمراہ. یہاں اس پر میں وایا ہے اور جو بھٹکے ہوئے ہیں. نہیں نہیں نہیں، نہ کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. لا مطلب اس نہ میں ہے. ہاں، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے. نہیں، واو واو جو آیا ہے. ہاں ہاں ہاں، واو اور، ہے اور نا. جی ہاں. جی جی بالکل. چلیے ماشاء اللہ بارک اللہ فی. تو اب مجھے یہ بتاؤ
ہم نے پورے سورہ فاتحہ الحمدللہ 10 منٹ کے اندر اس کو ایک ایک ورڈ کو دیکھ لیا کیا ہے. اچھا مجھے بتاؤ یہاں پہ آپ کو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی یہ میں نے نہیں پڑھا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ہے، نہیں آئے گا، ایسا کسی کو فیل ہوا چاروں میں سے آپ کو؟ بتائیے. تھوڑا تو مطلب پریکٹس بہت چاہیے. ہاں تھوڑا چاہیے، لیکن ایسا مطلب لگا ہو جیسے کہ نہیں، ہو بہت نہیں پائے گا. ڈیفیکلٹ تو نہیں لگا. ہاں کیونکہ عربک دیکھو لینگویج تھوڑا الرحمن ہارڈ ہے نا، الرحیم. ہاں بیٹا دیکھو ابھی کتنا ٹائم ہوا، ابھی آپ کا تو 3rd ویک اس لیے شروع ہم ہوا ہے نا. یاد بھی کرتے ہیں نا پچھلا تو بھول جاتے ہیں، کیونکہ ایک دم سب کچھ نیو نیو ہے، اس لیے ٹائم لگے گا تھوڑا. ہاں تھوڑا ٹائم تو جائے گا، 3-4 مہینے تو ایٹ لیسٹ جائیں گے کم سے کم. اتنا تو میں بھی کہتی ہوں اپنے اسٹوڈینٹ سے کم 3 سے 4 مہینے تو ان ساری چیزوں کو سمجھتے سمجھتے جائیں گے. ابھی تو ہم نے سینٹینس کیسے بناتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا. بس ہم ورڈس کو یہاں یہ پہلے چیپٹر میں اتنی ساری چیزیں دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم یہ سمجھ لیں، ہمیں ایٹ لیسٹ اتنا سمجھ میں آ جائے کہ اسم کس طرح کا ہوتا ہے، فعل کس طرح کا ہوتا ہے، حرف کس طرح کے لفظ کو کہتے ہیں. اتنا اگر کلیئر ہو رہا ہے نا تو سمجھ لو کہ آپ کو 90% 80% چیزیں اس چیپٹر کی کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اور غور کرو 2 ہفتے، صرف 2 ہفتے پڑے، تیسرا ہفتہ ہمارا شروع ہے، اور تیسرا ہفتہ دیکھتے ہوئے غنیمت ہے کہ نہیں ہے نا. کچھ اپنے اندر امپروومنٹ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے کہ جیسے شروع کیا تھا بالکل ویسے ہی ہے ابھی، بالکل ویسے ہی فیل ہو رہا ہے، کچھ بھی امپروومنٹ نہیں لگ رہا ہے. نہیں، نہیں ہے، امپروومنٹ وہ تو ہے، الحمد للہ. تھوڑا بہت ہے. امپروومنٹ فیل ہونا ہی یہ چیز بتاتا ہے ہمیں کہ ہم صحیح مطلب صحیح رائٹ پتھ پر ہیں. اگر ہم 1 مہینے بعد اپنے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ 1 مہینے پہلے میں کہاں تھی، 1 مہینے بعد بھی میرا کچھ نہیں ہوا، میرے کو کچھ آیا نہیں، کچھ سمجھ نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح جگہ پہ نہیں ہیں، ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے. لیکن جہاں لگ رہا ہے کہ صرف 2 ہفتے کے بعد ہم عربک لینگویج کو اینالائز کر رہے ہیں کہ کون سا لفظ کیا کہلاتا ہے. ابھی ظاہر سی بات ہے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، تو اگر تھوڑا امپروومنٹ بھی لگ رہا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ آئے گا. اگر کسی کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار 2 ہفتوں میں میرے کو سمجھ میں نہیں آیا یہ چیپٹر میں چل کے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سے غور کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ سے چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر امپروومنٹ محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں پہلے تو کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، الرحمن اسم ہے، کوئی ناؤن ہے، کوئی فعل ہے، کوئی بیچ میں پارٹیکل ہے، لیکن اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ امپروومنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور بھی اگر کچھ بھی سوال ہے، کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو میرے کو بتاؤ، میں آپ لوگ کو دوبارہ سے شروع سے آپ نے اسم کہاں سے. سے سیکھی ہے عربی؟ ہاں آپ نے بھی آن لائن ہی سیکھی ہے عربی؟ میں نے تو پورا عالمیت کا کورس کیا ہے. میری جرنی تو بہت لمبی گزری ہے عربی سیکھنے کی. ہاں لیکن آن لائن سے بھی بہت سہارا لیا ہے، ایسا نہیں ہے، ساری چیزیں آف لائن میں نہیں آتی ہیں، آن لائن سے بھی بہت سہارا ملا ہے. اور کیا ایکچولی کیا میری کیا ہے نائنٹی آپ نے؟ پرسینٹ 90% عربک ہی میری آن لائن سے کی ہے، کیونکہ عالمیت جو تھی اس میں اتنا مطلب بہت سلیبس ہوتا ہے عالمیت کے اندر. آپ غور کرو گے 1 سیکنڈ.